دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے ذرائع ہیں جو الہیات کے بہت ہی گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ موضوعات ہیں آدم، شیطان، گناہ، توبہ، آزاد مرضی اور خدا کے احکام۔ یہ بظاہر کسی مذہبی متن سے لیے گئے اقتباسات لگتے ہیں، تو آج ہم ان میں چھپے ہوئے اہم نکات اور بصیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، یہ ذرائع واقعی بہت بنیادی مذہبی اور فلسفیانہ سوالات اٹھاتے ہیں، یعنی گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور خدائی انصاف کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ متن ہمیں انسانی فطرت اور شاید آپ کہہ لیں ایک بڑے کائناتی منصوبے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آدم کا گناہ اور وہ شیطان کا کردار، یہ ذرائع اس کہانی کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ متن کے مطابق کہانی کا آغاز ہوتا ہے شیطان کے فریب سے۔ اس نے آدم کو جھوٹ بولا، جس کی نتیجے میں آدم نے حکم توڑا اور پھر اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہاں ایک اہم موڑ ہے۔ چونکہ آدم کو دھوکہ دیا گیا تھا تو اسے توبہ کا ایک راستہ دکھایا گیا، اور یہ ذرائع ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں کہ توبہ کے ذریعے آدم شیطان کے جھوٹ کو اسی کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ جھوٹ لوٹانا، یہ تو ایک غیر معمولی ترکیب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم یا کوئی بھی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ شیطان کے فریب کو، اس کے جھوٹ کو رد کر دیتا ہے، اور ایسا کرنے سے گناہ کی جو ذمہ داری ہے، یعنی آدم کو گمراہ کرنے کا الزام، وہ واپس شیطان پر آ جاتا ہے۔ ان ذرائع کی منطق کے مطابق اس کا نتیجہ شیطان کے لیے اتاہ گڑھے میں قید ہے۔ یہ غالباً گہری سزا یا بے بسی کی جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ عمل اصل میں ذمہ داری کی منتقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت معنی خیز بات ہے، لیکن اس میں وہ انتخاب کا عنصر بھی تو شامل ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ آدم توبہ کر سکتا تھا، مگر یہ لازم نہیں تھا نا۔ اگر وہ توبہ نہ کرنے کا انتخاب کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس معاملے میں متن بالکل واضح ہے۔ توبہ سے انکار کا نتیجہ موت ہے، چاہے گناہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا انجانے میں۔ اگر کوئی شخص خدا کی محبت کو قبول کرنے کی خواہش ہی نہ رکھے، جو توبہ کی بنیاد ہے، تو توبہ کا موقع اس کے لیے بے معنی ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ توبہ نہ کرنے والا شیطان کو الزام نہیں دے سکتا، بلکہ شاید اسے اپنا محسن سمجھے، کیونکہ اس نے گناہ کی خواہش پوری کرنے میں مدد کی۔ یہ ذمہ داری پر ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی وہ شیطان کا شکار نہیں رہتا، بلکہ اس کا آپ کہہ لیں شریک جرم بن جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کا ایک بہت ہی سنگین پہلو ہے کہ انتخاب بالآخر فرد کا اپنا ہے۔ اچھا، آدم کے اس گناہ اور توبہ کے امکان کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حکم کیا تھا جس کی خلاف ورزی ہوئی؟ غالباً یہ شجر ممنوعہ والا حکم تھا۔ جی بالکل، یہ حکم ایک کسوٹی تھی، ایک پیمانہ تھا۔ ان ذرائع کے مطابق اس کا مقصد تھا مخلوق کے دلوں کو ظاہر کرنا، یہ دیکھنا کہ کون خدا کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ خدا آدم کے ذریعے اس حکم کی سچائی اور اس کے قابل عمل ہونے کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ ثابت نہ ہوتا کہ حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو اسے باقی مخلوق پر لاگو کرنا ناانصافی ہوتی۔ اس کے بغیر ذرائع کے الفاظ میں افراتفری پھیلتی اور مخلوق ایک دوسرے کو کچلتی۔ اچھا، تو اگر حکم کا مقصد یہ تھا تو پھر شیطان کے چیلنج کی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ صرف آدم کے خلاف تھا یا اس سے بھی بڑا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں، یہ معاملہ آدم سے کہیں بڑا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شیطان براہ راست خدا کے اختیار کو اور اس کے حکم کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا غلط ہے اور اس کا حکم ناقص ہے، ناقابل عمل ہے۔ اس نے دلیل دی کہ مخلوق اس حکم پر پورا اتر ہی نہیں سکتی۔ اس نے خدا کے نام کی توہین کی اور مخلوق میں خدا کے بارے میں شکوک پیدا کیے۔ ان ذرائع کے مطابق خدا نے شیطان کو فوراً سزا اس لیے نہیں دی تاکہ ان شکوک کو دور کرنے کا موقع مل سکے۔ خدا کا منصوبہ، جو تخلیق سے بھی پہلے کا بتایا گیا ہے، یہ تھا کہ آدم کے ذریعے حکم کی سچائی ثابت ہو، شیطان کا جھوٹ بے نقاب ہو اور مخلوق کے شکوک رفع ہوں۔ آدم کے لیے یہ یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا۔ ذرائع میں اس کے ملعون جسم کا ذکر ہے، یعنی گناہ کی طرف مائل انسانی فطرت اور جسمانی خواہشات۔ ان کمزوریوں کے ساتھ حکم پر قائم رہنا تو ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے نا؟ بالکل،
اور ذرائع اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم کا موت پر غالب آنا، یعنی جسمانی خواہشات کے باوجود حکم ماننا، حکم کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اسی طرح وہ شہید گواہ جنہوں نے موت قبول کی لیکن حکم سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھی اس کی سچائی کو مضبوط کرتے ہیں۔ متن کی منطق یہ ہے کہ جب لوگ، خاص طور پر وہ جنہیں سنتیں یا مقدس ہستیاں کہا گیا ہے، جب وہ حکم پر عمل کرتے ہیں، تبھی یہ انصاف کے ایک معتبر معیار کے طور پر قائم ہوتا ہے، اور تبھی شیطان جیسے دوسروں پر ظلم کرنے والوں کا انصاف ممکن ہوتا ہے۔ ہم پہلے جھوٹ لوٹانے کی بات کر رہے تھے، اب ذرائع میں ایک اور اہم تصور آ رہا ہے، کفارہ، خاص طور پر یسوع مسیح کے ذریعے۔ متن کہتا ہے کہ سنتوں کے گناہوں کا کفارہ یسوع نے ادا کیا۔ یہ جھوٹ لوٹانے سے کیسے مختلف ہے؟ جی، یہ ایک انتہائی اہم اور نازک فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ذرائع وضاحت کرتے ہیں کہ سنتیں اپنا گناہ شیطان کو نہیں لوٹاتی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے گناہ یسوع کے خون کے ذریعے معاف ہو چکے ہیں۔ یہ کفارہ ہے۔ خدا کی نظر میں وہ بے گناہ ہیں۔ اچھا۔ وہ شیطان کو گناہ کرنے کی وہ خواہش یا وہ جھوٹ لوٹاتے ہیں جو اس کے فریب کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ایک علامتی عمل ہے۔ اس کی مثال پرانے عہد نامے کی ایک رسم سے دی گئی ہے، جہاں سردار کاہن اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں علامتی طور پر عزازیل نامی بکرے پر لاد دیتا تھا۔ تو گناہ کا کفارہ یسوع کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ گناہ کی ترغیب دینے والے جھوٹ کو رد کر کے شیطان کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ اب آزاد مرضی کے تصور پر واپس آتے ہیں۔ کیا یہ ہمیشہ نامکمل رہتی ہے یا کوئی ایسا وقت آتا ہے جب یہ مکمل ہو جاتی ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرائع مختلف شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے دانیال، ایوب، ابراہیم، پولس، جن کی زندگی میں آزاد مرضی کا آپ کہہ لیں مضبوط استعمال نظر آیا۔ تاہم ایک مرکزی نظریہ جو یہ متن پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد مرضی کی حتمی اور کامل تکمیل پہلی قیامت کے وقت ہوتی ہے۔ ان ذرائع کی روح سے یہ وہ لمحہ ہے جب نیک لوگ گناہ سے پاک روحانی جسم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جسمانی خواہشات اور گناہ کی کشش سے آزاد ہوگا۔ اس نظریے کے مطابق پہلی قیامت حکم کی سچائی، خدا کی محبت اور انصاف کو حتمی طور پر ثابت کر دے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متن یہ بھی کہتا ہے کہ فرشتوں کی آزاد مرضی بھی اسی وقت مکمل ہوتی ہے۔ تو پہلی قیامت ایک طرح سے تمام چیزوں کا نقطۂ عروج ہے۔ اس کے بعد شیطان کا کیا بنتا ہے؟ اس کا انجام خدا کے انصاف کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جی، پہلی قیامت کے واقعات کے تسلسل میں جب جھوٹ شیطان کو لوٹایا جاتا ہے تو وہ علامتی طور پر اپنے شروع کردہ گناہ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسے پہلے اتہ گڑھے میں قید کیا جاتا ہے اور آخرکار آگ کی جھیل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات غالباً حتمی سزا اور تباہی کی علامت ہیں۔ متن کی دلیل یہ ہے کہ یہ انصاف خدا کی محبت اور انصاف دونوں کا مظہر ہے۔ ان کی منطق کے مطابق ایک قاتل کو، یعنی شیطان، جس نے گناہ کے ذریعے مخلوق کو روحانی موت دی، اسے کھلا چھوڑ دینا محبت نہیں بلکہ اسے سزا دینا محبت ہے تاکہ وہ مزید نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور یہ انصاف مخلوق کو خدا کی محبت اور انصاف کا قائل کرتا ہے، جس سے وہ خدا سے محبت کرنے اور گناہ کی خواہش کو ترک کرنے پر مائل ہوتے ہیں۔ شیطان کا انصاف تو مخلوق سے جھوٹ کو بلاواسطہ طور پر صاف کرتا ہے، جیسا آپ نے بتایا، لیکن اس جھوٹ کو دھونے کا براہ راست اور بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ اس بارے میں ذرائع بالکل واضح ہیں۔ شیطان کے جھوٹ اور گناہ کے اثر کو مخلوق سے دھونے کا براہ راست اور بنیادی ذریعہ یسوع مسیح کی صلیب اور ان کا بہایا گیا خون ہے۔ صلیب پر ظاہر ہونے والی جو بیلوس محبت ہے، وہی مخلوق کو خدا اور اپنے پڑوسی سے حقیقی محبت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کفارہ یعنی گناہوں کی مکمل معافی اور خدا سے تعلق کی بحالی وہ صرف یسوع کے خون کے وسیلے سے ہی ممکن ہے۔ شیطان کا انصاف ایک لازمی نتیجہ ہے، لیکن نجات کی بنیاد صلیب ہے۔ یہ ہمیں واپس توبہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کے درمیان فرق پر لے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ذرائع ان دو راستوں میں کوئی درمیانی راہ نہیں چھوڑتے۔ جی ہاں، یہ تقسیم بہت واضح اور قطعی ہے۔ توبہ کرنے والا شخص، جیسے آدم کی مثال یا سنتیں، وہ سچائی کو قبول کرتا ہے جو صلیب کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ وہ خدا کی محبت اور انصاف کو سمجھتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے
اور شیطان کے جھوٹ کو رد کر کے علامتی طور پر اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس کے برعکس توبہ نہ کرنے والا شخص یعنی گنہگار وہ گناہ سے محبت کرتا ہے، وہ خدا کے فضل کو ٹھکراتا ہے، صلیب کو بے وقوفی سمجھتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کے جھوٹ کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے خود کو خدا کی جگہ پر رکھتا ہے، انصاف کے تصور کو رد کرتا ہے اور شیطان کے جھوٹ کو واپس بھیجنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے ان ذرائع کے مطابق یسوع کا خون اس کے گناہوں کو نہیں ڈھانپ سکتا اور اس کا انجام اپنی گناہ کی خواہش سمیت آگ کی جھیل ہے۔ ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی ہو اور جو ذرائع خود بھی اٹھاتے ہیں، کیا آدم کا گناہ کرنا ناگزیر تھا؟ کیا وہ اس سے بچ سکتا تھا؟ یہ آزاد مرضی اور خدا کے منصوبے کے بارے میں ایک بنیادی سوال ہے نا؟ جی، مصنف کا موقف واضح طور پر یہ ہے کہ آدم گناہ سے بچ سکتا تھا۔ وہ اس اصول پر زور دیتا ہے کہ خدا ایسی آزمائش نہیں لاتا جو ناقابل برداشت ہو۔ تاہم وہ ایک پیچیدہ نقطہ بھی بیان کرتا ہے۔ خدا کے موجودہ تخلیقی منصوبے میں جس کا مرکز صلیب ہے، اس میں آدم کا گناہ ایک ضروری کڑی تھا۔ اگر آدم نے گناہ نہ کرنا ہوتا تو شاید خدا کا تخلیقی منصوبہ کچھ اور ہوتا، یا شاید وہ آدم کو اس طرح تخلیق ہی نہ کرتا۔ اس مخصوص منصوبے کے لیے جس میں صلیب مرکزی حیثیت رکھتی ہے، آدم کا گناہ ضروری تھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تقدیر نہیں بلکہ منصوبے کے عناصر کا باہمی انحصار ہے۔ یہ بات کہ آدم گناہ سے بچ سکتا تھا لیکن خدا کے منصوبے میں اس کا گناہ ضروری تھا، یہ تھوڑا سا متضاد نہیں لگتا؟ کیا ذرائع اس ظاہری تضاد کی مزید وضاحت کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ کون نجات پائے گا اور کون نہیں؟ کی سختی سے نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تخلیقی عمل کا طریقہ کچھ بھی ہوتا، حتمی نتیجہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو مخلوق خدا کی فرمانبرداری کا انتخاب کرے گی وہ ہر حال میں کرے گی، اور جو نافرمانی کا انتخاب کرے گی وہ ہر حال میں کرے گی۔ انجام کا انحصار مخلوق کے آزادانہ انتخاب پر ہے کہ وہ خدا کے فضل کو قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے۔ آزاد مرضی حقیقی ہے اور خدا اسے پامال نہیں کرتا۔ خدا کا پہلے سے جاننا ان ذرائع کے مطابق مخلوق کو مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال، اگر گناہ کا خطرہ اتنا بڑا تھا اور اس کے نتائج اتنے سنگین، تو خدا نے آزاد مرضی دی ہی کیوں؟ اس کا حتمی مقصد کیا تھا؟ ان ذرائع کا جواب بہت واضح ہے۔ آزاد مرضی کا مقصد گناہ نہیں تھا بلکہ حقیقی محبت تھی۔ مخلوق خدا سے سچے دل سے تبھی محبت کر سکتی ہے جب اس کے پاس محبت نہ کرنے کا اختیار بھی ہو۔ یہ ایک انمول تحفہ تھا، لیکن اس کی قیمت بھی بہت بڑی تھی۔ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ اس تحفے کو ممکن بنانے کے لیے خدا نے خود سب سے بڑی قیمت ادا کی، صلیب پر باپ اور بیٹے کی جدائی کا تجربہ۔ اسی لیے خدا کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس عظیم محبت کے جواب میں خدا سے اور اپنے پڑوسی سے محبت کی جائے۔ شیطان اسی محبت کے حکم کو چیلنج کر کے خدا کا اختیار چھیننا چاہتا ہے، اور اسی لیے ان ذرائع کے مطابق اس کی سزا لازمی ہے۔ آزاد مرضی محبت کے لیے تھی، بغاوت کے لیے نہیں۔ ان تمام گہری اور کافی پیچیدہ الہیاتی بحثوں کو سمیٹتے ہوئے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی نقطہ توبہ کی فیصلہ کن اہمیت، آزاد مرضی کے دائمی نتائج، خدا کے معیار یعنی حکم کی سچائی، اور بالآخر یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے ظاہر ہونے والی خدا کی محبت اور انصاف کی فتح ہے۔ بالکل، یہ متن اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ہمارے ذاتی انتخابات کتنے اہم ہیں۔ توبہ کرنا یا نہ کرنا صرف ہمارے اپنے انجام کا تعین نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک وسیع تر کائناتی ڈرامے کا حصہ ہے، یعنی برائی کے خلاف جنگ اور خدا کے حتمی منصوبے کی تکمیل۔ ہر فرد کا فیصلہ معنی رکھتا ہے اور اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اور اب سامعین کے لیے ایک خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذرائع بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا اور گناہ سے محبت کرتا ہے، وہ شیطان کو اس کے جھوٹ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، بلکہ ایک چونکا دینے والے انداز میں وہ اسے اپنا محسن سمجھ سکتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کی خواہشات پوری کرنے میں مدد کی۔
آج کی دنیا میں جہاں اکثر ذمہ داری دوسروں یا حالات پر ڈالنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اس الہیاتی اصول کے ہماری ذاتی زندگیوں، ہمارے تعلقات اور ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔